السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب میلاد اکبر کا پارٹ نمبر 43 پارٹ نمبر 43 پڑھیں گے۔ 42 پارٹ ہو چکے ہیں اور ابھی معجزات کا بیان چل رہا ہے۔ آئیے اور بھی معجزے ہیں آج کے اس سبق میں ہم نے پڑھنے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے ہمیں اس پیراگراف سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ معجزہ دیکھیے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کو تشریف لے جا رہے تھے کہ آواز آئی، یا رسول اللہ۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک ہرنی بندھی ہے اور شکاری پڑا سوتا ہے۔ حضور وہاں تشریف لے گئے اور دریافت یعنی پوچھا دریافت کیا یعنی پوچھا کہ کیا کہتی ہے۔ ہرنی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس شکاری نے یہاں باندھ رکھا ہے اور اس پہاڑ پر میرے بچے بھوکے رو رہے ہیں۔ اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو دودھ پلا آؤں۔ حضور نے اسی وقت اس ہرنی کو کھول دیا۔ ادھر تو وہ ہرنی دودھ پلانے گئی اور ادھر شکاری جاگا اور پوچھا کہ وہ میری ہرنی کہاں گئی؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حضور نے کہا وہ ابھی دودھ پلا کر واپس آتی ہے۔ اثنائے گفتگو یعنی جب گفتگو چلی رہی تھی اسی اثنا میں، اسی دوران، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں سے اسی اثنا میں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہرنی اپنے دونوں بچے ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ شکاری نے جو دیکھا کہ ہرنی آ گئی ہے حیران ہو گیا اور پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس تمنا میں کہ حضور مجھ سے خوش ہو جائیں ہرنی کو مع مانے ساتھ ہے نا، مع بچوں یعنی بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ ہرنی مع بچوں کے کودتی اچھلتی پھرتی تھی اور کہتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ایک شعر لکھا گیا ہے کہ یہ رحم کے صیاد سے ہرنی کو چھڑایا، یعنی صیاد مانے شکاری سے حضور نے ہرنی کو چھڑایا۔ بچے نہ ہو کیوں اس کے ثنا خوان محمد، یعنی اب اس کے بچے کیوں حضور کی تعریف نہ کرے کیونکہ بچایا ہے۔ معجزہ، ایک شخص ایک لڑکے کو جو اسی دن پیدا ہوا تھا حضور میں لایا، یعنی حضور کی خدمت میں لایا۔ حضور نے اس بچے سے دریافت فرمایا میں کون ہوں؟ شعر، گویا ہوا وہ طفل کہ تم سچے نبی ہو، یعنی گویا ہوا مانے نہیں بول سکتا تھا، وہی بچہ بول رہا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا شان ہے اے صلی علی شان محمد۔ معجزہ، غزوہ خندق میں آپ نے بھی واقعہ سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں غزوہ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 3.25 سیر جو کا آٹا تیار کیا۔ جس وقت گوشت دیگ میں چڑھا دیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ کم بنایا تھا تو دھیرے سے دعوت دینی پڑی، ہم نے آپ کی دعوت کا سامان یعنی انتظام کیا ہے، آپ 2-4 صحابہ کرام کے سمیت تشریف لے چلیں۔ حضور نے بآواز بلند پکار دیا اور تمام اہل خندق سے یعنی جتنے لوگ خندق میں تھے کہہ دیا کہ آج جابر نے یہاں سب کی دعوت کی ہے، جابر نے اپنے یہاں سب کی دعوت کی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے فرمایا کہ تم چلو اور میں جب تک نہ پہنچوں چولہے سے دیگ نہ اتارنا اور نہ روٹی پکانا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھوڑا لعاب دہن دیگ میں اور خمیر میں ڈال دیا، یعنی جو آٹا گوندا جا رہا تھا اس میں ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ 10 آدمیوں کو بٹھا کر کھلاتے رہو۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس لشکر کے تمام آدمی جو کہ 1000 سے زیادہ تھے سب شکم سیر ہو کر کھا گئے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دیگ کو دیکھا تو قسم خدا کی اسی طرح بھری ہوئی جوش مارتی تھی اور آٹا جتنا تھا اسی قدر برتن میں بھرا ہوا نظر آتا تھا، ذرا بھی کم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک غزوے میں
پانی نہیں رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک ایک جگہ زمین پر رکھی، وہاں فوراً چشمہ جاری ہو گیا اور لشکر نے خوب سیر ہو کر پیا۔ دیکھیں آگے شعر ہے کہ غزووں میں کھلایا بھی پلایا بھی مگر پاس، جز نام خدا کچھ نہ تھا سامان محمد۔ کھل جائیں تیرے عیب یہ ممکن نہیں اکبر، کافی ہے چھپا لینے کو دامان محمد۔ دیکھیں آگے، پڑھو درود پڑھو عاشق کو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ بھائی ایک اور لاسٹ یہ پیراگراف پڑھ لیتے اس پارٹ میں۔ اور بے انتہا معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف ہیں، یعنی مختون و ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ کی ہوئے ہے نا۔ جنت کی حوریں دایا بن کر آئیں، جس میں اطہر کی خوشبو اور نور سے عالم معطر و منور ہو گیا۔ ستر مبارک کبھی نہ کھلا، جو کھلتا تو فرشتے چھپا دیتے۔ چاند سے گہوارے میں باتیں کی ہے نا، جدھر کروٹ لی ادھر پھر گیا۔ پسینہ وہ خوشبو دار کے ایک دلہن کے لگایا، کہیں پشت تک اس کی اولاد سے خوشبو نہ گئی، اور اس کا گھر بیت العطار مشہور ہوا، یعنی عطر والا گھر، خوشبو والا گھر، جس کوچے میں نکلتے معطر و منور ہو جاتا، ڈھونڈنے والوں کو دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہی ہے نا۔ کمر مقدس سے پٹکا نکل گیا، ہجرت کی رات کافروں کو دیکھتے ہوئے آنکھوں کے سامنے سے تشریف لے گئے، کسی کو نظر نہ آئے، ہمیشہ دھوپ میں بادل سایہ کیے رہتا، حضور کے اوپر سایہ کیے رہتا بادل۔ کہیں گھر مانے اگر، کہیں اگر دھوپ میں محبوب جاتا، تو ابر آ کر وہیں چھاتا لگاتا، یعنی حضور کے ہے نا اوپر بادل آ جاتا اور آپ پر دھوپ نہ پڑتی بلکہ سایہ فگن رہتا وہ بادل۔ انشاءاللہ یہاں سے پارٹ نمبر 44 میں آگے پڑھیں گے۔